www.darsuquran.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، ہم نے بات شروع کی تھی حج کے 5 دن جن میں حج ہوتا ہے ان کے احکام سے متعلق کچھ معلومات پیش کرنا شروع کی تھی. 7 ذوالحجہ کو یا 8 ذوالحجہ کو جیسے اللہ تعالی شکل بنائیں گے احرام حج کا واضح سب کے احرام کے لیے حدود حرم میں سے کسی جگہ سے بھی وہ احرام باندھا جا سکتا ہے. آپ اپنے گھر سے باندھ لیں، اپنے کمرے سے باندھ لیں، یا اگر دل پر ایسی شکل نہیں بس راہی جلدی ہے اپنے احرام کو ساتھ رکھ لیں. نگاہ میں بھی جا کر کے کھلے ہوئے کپڑے اتار کر کے احرام باندھ سکتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہ لوگ جو خدمت کرتے رہتے ہیں اور ان کو موقع نہیں ملتا، وہ مینا میں جا کر کے احرام باندھ لیتے ہیں. مینا بھی حدود حرم میں سے ہے. یہ مسئلہ میں نے اس لیے حل کیا ہے بعض حجاج کیونکہ کپڑوں کے ساتھ وہاں پھر رہے ہوتے ہیں تو نئے ساتھیوں کو اس پر تشویش ہوتی ہے کہ دیکھو انہوں نے احرام نہیں باندھا. وہ بھائی وہاں سے بھی احرام باندھنا جائز ہے. احرام کے مسئلے میں نے حل کر دیے تھے. مردوں کا احرام اور عورتوں کا احرام دونوں کا فرق میں نے حل کر دیا تھا. یہ مسئلہ اس لیے میں نے حل کیا تھا اور آپ رات اس کو دن میں آئے اس سے میری بیٹیاں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سر پر سکارف پہن لینے کا نام احرام ہے اور اس کپڑے کو وہ ایسا مضبوطی سے باندھتی ہے کہ ہلنے نہ پائے. اس لیے کل بھی سوال آیا تھا کہ ایسی صورت میں مستورات اس کپڑے کے اوپر سے موقع کریں گی کیوں؟ وہ کہتی ہیں کہ اس سے گویا احرام ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، بات بالکل غلط ہے. احرام عورتوں کا اس کپڑے کا نام نہیں ہے جو اس کا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. نیت اور تلبیہ کا نام احرام ہے. یہ کپڑا تو بالوں کو سمیٹنے کے لیے ہے تاکہ ان کا جو سر سے دوپٹہ ادھر نہ ہو، ان کی چٹیاں ننگی نہ ہو، ان کا سر ننگا نہ ہو، ان کی بات دکھے. جب وضو کرنا ہو اور کے مسے کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے نیچے سے سر کا مسا کریں گی خواتین.
اس مسئلے کو خواتین خوب مضبوطی سے سن لیں، محسوس کر لیں۔ احرام باندھ دیا، تلبیہ شروع کر دیا، ہمارا تلبیہ شروع ہو گیا۔ یاد رکھیں ہم نے جب عمرے کا احرام باندھا تھا، گھر سے باندھا تھا یا میقات سے باندھا تھا، اس وقت ہم نے تلبیہ شروع کیا تھا اور تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب ہم یہاں پہنچے تھے، بیت اللہ میں پہنچے تھے، طواف کرنے کے لیے جب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے تھے نیت کرنے کے لیے، استلام کے لیے، تو ہمارا تلبیہ اس وقت ختم ہوا تھا۔ یاد رکھو عمرے والے کا تلبیہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب طواف بیت اللہ کے لیے حجر اسود کی پٹی کے سامنے آن کے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت اس کا تلبیہ ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی نے جو احرام باندھا حج کا، یہ تلبیہ پڑھے گا، یہ تلبیہ اس کا شروع ہو گیا حج کے احرام کے ساتھ۔ ہر انتقال کے وقت ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت یہ تلبیہ پڑھے گا۔ ہمارا آدمی بھی پڑھے گا، پہاڑ پر چڑھ رہا ہے تلبیہ پڑھے گا، اتر رہا ہے تلبیہ پڑھے گا، نماز کے بعد یہ تلبیہ پڑھے گا، اٹھتے ہوئے تلبیہ پڑھے گا، بیٹھتے ہوئے تلبیہ پڑھے گا۔ اب یہ تلبیہ شروع ہو گیا۔ یاد رکھو جس احرام میں جتنا زیادہ تلبیہ ہوگا، جس حج میں جتنا زیادہ تلبیہ ہوگا، وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تلبیہ میں عرض کیا کرتا ہوں حاضری ہے، حاضری، اپنی حاضری لگواؤ، اللہ میاں کے سامنے کہو آیا ہوں، آ گیا ہوں، اے اللہ آپ نے بلایا تھا، یاد فرمایا تھا، آ گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے درمیان میں الفاظ کا اضافہ نہ کریں، سر ہم تو ہے نہیں، اب تو اتنے ہی کر لیں، کہنے تو بڑی بات ہے، لیکن عربوں کے لیے یہ حکم ہے کہ درمیان میں الفاظ کا اضافہ نہ کریں۔ اگر کہیں ان کو اضافہ کرنا بھی ہو تو یہ جو الفاظ منقول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان الفاظ کے آخر میں دعائیہ کلمات کا اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک، لبیک والرغبا الیک، اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عربی کہیں گے ہم تو بھائی جتنا ہے وہی کر لیں، بڑی بات ہے۔ ہمارا یہ تلبیہ شروع ہوا 8 ذوالحجہ کو یا 7 کو، جیسے آپ نام باندھیں گے یہ چلتا رہے گا۔ ہمارا یہ تلبیہ مینا میں بھی جائے گا، ہم سے کہتے ہیں یہ تلبیہ، ہمارا یہ تلبیہ عرفات میں بھی جائے گا، ہمارا یہ تلبیہ مزدلفہ میں بھی رہے گا، ہمارا یہ تلبیہ واپس آئے گا 10 ذوالحجہ کو، جب ہم جمرہ عقبہ، بڑا شیطان جو بڑا شیطان ہے نا، جمرہ عقبہ، بالکل وہ عقبہ کے معنی گھاٹی کے، کیونکہ وہ قرآن کے دامن میں تھا، اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ تو وہ آخری شیطان، اس کو جمرہ عقبہ بڑا شیطان نہیں کہتے ہیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے جمرہ بزرگ، فارسی میں لکھا ہوا ہے جمرہ بزرگ، تو اس لیے ہم بھی وہی بزرگ ہیں، وہی جمرہ عقبہ والے۔ تو وہ بڑے شیطان کو جب پہلا کنکر پھینکیں گے ہمارا تلبیہ ختم، تلبیہ ختم۔ تو یہ ہمارا تلبیہ کی ابتدا اور انتہا بھی آپ کو معلوم۔ آپ نے یہاں سے نام بول دیا، جن حضرات کا احرام جیسے یہ فران والے تشریف فرما ہے،
حیران والوں کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ جن کی میں نے عرض کیا کہ کل عرض کیا تھا فضیلت سب سے زیادہ احناف کے نزدیک ایران کے احرام کو حاصل ہے. دوسرا نمبر تمتع کا ہے جو آپ نے کہا تھا, اور تیسرا نمبر افراد کا ہے اکیلا حج. اب اکیلا حج والا وہ ہوگا جو پڑوسی دنوں میں آئے صرف حج کا احرام باندھ لے حج کرے گا اور احرام کھول لے گا, اس پر قربانی یہ دم شکر والی قربانی اس پر نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے ایک سفر سے کھیتی نعمت حاصل کی ہے. ایران والے کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے طواف وہ عمرہ کر لیا, عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم کرے گا. طواف قدوم کا معنی یہ ہے کہ بیت اللہ میں داخلے کی شکریہ کے طور پر طواف آنے والا طواف جو طواف ہے, یہ طواف قدوم ایران والا جب چلے گا تو ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ وہ سعی بھی کر لے حج کی, یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے. لیکن تمتع والے ہم جیسے ہم سب تمتع والے ہیں, ہمارے لیے افضل اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور سارے احکام کر لیں, اور اس کے بعد قربانی ذو الحجہ کو جمع اکھاڑا کی رنگی کر لیں, قربانی کر لیں, پھر احرام کھول لیں. اس کے بعد آن کر کے طواف زیارت ہے. سنت طریقہ یہی ہے, اور طواف زیارت کے بعد سعی کریں, متمتع کے لیے یہی افضل ہے. لیکن اگر متمتع یعنی تمتع کرنے والے ہماری طرح جو ہم ہیں, ہمارا پورا لوگ تقریباً اللہ ماشاء اللہ چند ایسے حضرات جو ابھی آئے ہیں ان کا ایران ہے. متمتع کے لیے یہ ہے کہ وہ یہاں سے میں نے کیا کہ بات نہیں ہے, لیکن اگر متمتع میں سے کچھ حضرات ایسے کمزور ہیں, خواتین ہیں, ان کے ساتھ بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم حج کی سعی پہلے ڈالیں. جس طرح کے اس طرح کے کئی سوالات آئے تھے, کچھ دوستوں نے پوچھا تھا, میں نے کہا یہ مسئلہ وقت پر میں حل کر دوں گا. اب ان حضرات کو غور سے یہ مسئلہ سن لینا چاہیے, دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. طالب علم کامیاب وہ ہے جو سبق سنتا ہے اس کو یاد کر لیتا ہے, جو بار بار پوچھتا رہتا ہے وہ ایک ہی بات میں الجھا رہتا ہے, آگے نہیں بڑھ سکتا. بلکہ کل ایک ہمارے دوست نے اچھی ترکیب بھی بتائی کہ جو کچھ ہم سنیں اس کا عمل میں وہ کیا کرے, مذاکرہ بھی کیا کرے. مذاکرہ ہماری زبان میں اس کو تکرار کہتے ہیں, ایک دوسرے کو سنے اور سنائے. بھائی میں نے جو سنا ٹھیک سنا ہے, مجھ سے کچھ چوک تو نہیں ہوئی تو وہ دوسرا اس کی تصحیح کر دے گا. پھر دونوں کا کچھ میں اختلاف ہو جائے تو پھر پوچھ لیں, کسی اور سے پوچھ لیں گے یہ کیسا مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ مسئلہ یاد ہو جاتا ہے, پکا ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو اب میں کہوں یہ مسئلہ بھی ذہن میں نکالے. ایسے حضرات اگر چاہے کہ ہم حج کی سعی پہلے کر لیں, حج کی سعی پہلے کر لیں تو بھائی وہ کر سکتے ہیں, ان کو اجازت ہے. لیکن حج کی سعی طواف زیارت یا باقی سارے کاموں سے پہلے کرنے کی کچھ شرائط ہیں بھائی. پہلی شرط یہ ہے کہ طواف حج کا احرام ہونا چاہیے, حج کا احرام ہونا چاہیے, یہ پہلے حج کا احرام ماننا. ان سادہ کپڑوں میں کوئی جا کر کے حج کی سعی کرنا چاہے, حج سے پہلے
اس کو جائز نہیں ہے. ان کارکوں نے حج کی سعی حج سے پہلے کوئی کرنا چاہے تو جائز نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کپڑے اتارنے ہوں گے اور پھر حج کا احرام باندھنا ہوگا. حج کا احرام باندھنے کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ جا کر کے بیت اللہ میں ایک نفلی طواف کرنا ہوگا. ایک نفلی طواف کرنا ہوگا. اس نفلی طواف میں یہ استقبال کریں گے, کندھا ننگا کریں گے, خواتین کے لیے تو ہے نہیں, اور رمل بھی کریں گے, اور اس میں ساتھ پھر طواف کے بعد سعی کریں گے, حج کی نیت کر لیں گے. حج کی سعی کرتا ہوں. یاد رکھو, سعی فی نفسہ ہی عبادت نہیں ہے. یہ سارے ہیں طواف کے, اس سے پہلے طواف ہوگا تو یہ کھڑی رہ سکتی ہے, ورنہ اکیلی میدان میں یہ کھڑی نہیں رہ سکتی. اس لیے چاہتی ہوں کہ سہارا ملے. اس سہارے کے لیے ایک پہلے احرام باندھو, پھر طواف کرو, یہ کھڑی جائے گی. اب جس خاتون نے اس طرح کر لیا, اب اس کی حج کی سعی مقدم ہو گئی. اب طواف زیارت کے بعد اس کو مزید سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح صحیح حج کی حج سے پہلے مقدم کی جا سکتی ہے, پہلے کی جا سکتی ہے, ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہیں. اب ہم نے حج کا احرام باندھ دیا. جن حضرات نے سعی کرنے کی پہلی, لیکن ایک بات آپ کو اور بھی لطیفے کے طور پر ہی کہیں تو وہ سنا دوں, اور یہ ہے کہ یہ خیال آتا ہے کہ آج کل حج کم ہوگا, لہٰذا ہم پہلے کر لیں, بعد میں صرف کم ہوگا کر لیں گے. بھائی یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا بادشاہ, اس نے سوچا کہ ہم اپنی رعایا کو بڑا جانچنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہماری بات مانتے کہ نہیں مانتے. اس نے تالاب کھدوایا, تالاب اب ہماری رعایا کا ہر فرد ایک بالٹی دوسری میں ڈال دے, صبح کو اندھیرے میں ڈال دے تاکہ یہ بھر جائے. ایک میاں بیوی ایسے سوچنے لگے کہ ہمارے پاس اتنا پیسے ہیں نہیں, تو انہوں نے بیٹھ کر کے یہ سوچا کہ ہم پانی کی بالٹی ڈال لیتے ہیں, سارے دودھ ڈالیں گے تو ہمارے پانی کی بالٹی کا کیا پتہ چلے گا. چلو بادشاہ کی اجازت بھی ہو جائے گی اور اپنی جیب خرچ بھی اپنا بچ جائے گا. اب اتفاق ہو گیا, پانی کی بالٹی بھری اور میں جا کر جائے. اب جو صبح بادشاہ نے دیکھا تو سب کو یہی الہام ہوا تھا, جی سب کو یہی الہام ہوا تھا. وہ سارا تالاب خیر سے پانی سے بھرا ہوا تھا, ایک نے بھی دودھ کی بالٹی نہیں ڈالی. میرے بھائی جس طرح آپ سوچے نا کہ رش نہیں ہوگا, سبھی یہی سوچتے ہیں, سبھی حاجی یہی سوچتے ہیں, اور سبھی نے ماشاءاللہ بیت اللہ کے تالاب کو بھرا ہوا ہوتا ہے, آج سے پہلے بھرا ہوا ہوگا. آپ دو فکر رہے مہاراج مسئلے کی حیثیت چونکہ آپ فرماتے ہیں وہ میں نے بتا دیا. مطلب یہ جائز تو ہے, جائز یہ ہے. اب آپ کہیں کہ اس وقت رس نہیں ہوگا, ہے آپ جب جائے تو نہ ہو پہلے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں, اور گل کی بات بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ طواف میں طواف زیارت کے لیے آنے میں جلدی نہ کریں. اگر آپ 10 ذوالحجہ کا دن گزار دیں, 11 کا پورا دن گزار دیں, 12 کی جو رات ہے نا اس میں آپ مینا سے رات 12 اور 1 کے درمیان تشریف لے آئے. وہاں آپ کو اس وقت حرم میں یہ تو نہیں کہتا کہ خالی ملے گا, لیکن میں یہ کہتا ہوں
کہ جتنا آج کل جتنا دیر میں طواف ہوتا ہے اس سے بھی تھوڑی دیر میں ہوگا. ممکن ہے آدھے گھنٹے میں ہو جائے, ممکن ہے 25 منٹ میں ہو جائے, ممکن ہے کہ 20 منٹ میں طواف ہو جائے. کسی یا دوسری چھت پہ کر لیجیے گا. بہرحال مسئلہ میں ہم نے احرام باندھ لیا, 8 ذوالحجہ کو ہم نے احرام باندھ لیا. اس درمیان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بتاتا جا رہا ہوں. احرام باندھ لیا, بس سے آ جائیں گے. ممکن ہے کہ 7 ذوالحجہ کی شام کو ہی ہمیں مینا جانا پڑ جائے. اگر کہ سنت تو یہی ہے کہ ہم 8 ذوالحجہ کی صبح کی نماز پڑھ کے یہاں سے نکلے. لیکن میں نے کہا ہم تو یہاں مدعا مدد سے زندہ ہے, معلمین کے رحم و کرم پر ہے, قانون ہمارا نہیں ہے, اختیار ہمارا نہیں ہے. ہاں اگر 3 بجے بھی ہوں گے تو نہیں نقصان کریں گے. میں نے عرض کیا اپنے آپ کو یوں تصور کرو, ڈھیلا چھوڑ دو, جب چاہیں گے لے جائیں گے چلے جائیں گے, جب چاہیں گے لے جائیں گے چلے جائیں گے. ہم نے جس کا فکر نہیں کیا. تو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں. بڑی سخت غریبی تکلیف فرماتے تھے, زبان میں بھی لقمت تھی. اکثر سننے والے بھی میواتی ہوتے تھے, بیچارے کم پڑھے لکھے ہوتے تھے. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے. اور دفعہ میں گیا, حضرت بیان فرما رہے تھے, کتنا اونچے اونچے الفاظ استعمال فرما رہے تھے. دیکھو بھائی, طاعت مال استقبال سے معصیت مال استغفار بہتر ہے. یہ کیا الفاظ ہے؟ کوئی بتا دے, آپ میں سے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس اصطلاح کا معنی بتا دیں. بڑا مشکل فرماتے ہیں. میرے تو کہ یہ بیچارے کیا جانیں گے, یہ دیہاتی اور دیواتی اور حضرت ہمارے طاعت مال استغفار سے معصیت مال استغفار بہتر ہے فرماتے میں کہے گا. اس دیہاتی کے وجہ سے اصطلاح کا معنی بھی بتا دیتا ہوں. اصطلاح کا معنی یہ ہے کہ آدمی نیکی بھی کرے, ساتھ تکبر کی محبت کر رہا ہو بھائی, اور دوسرا آدمی اس بیچارے سے گناہ بھی ہو جائے, ساتھ استغفار بھی کرتا ہے, یا اللہ معاف کرتے, یا اللہ معاف کرتے. اس تکبر کے ساتھ نیکی کرنے والے سے وہ گنہگار جو استغفار بھی کر رہا ہے, اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھ رہا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. کہتے میں اٹھا اور اس کا جا کر کے پیچھے چلا گیا مجلس میں. میں نے ایک ساتھی سے بہت سے سن رہا تھا, پوچھا ارے میاں یہ جو مولانا بیان کر رہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ ہاں یہی کہ موٹی بات بتا دی. مولانا یہی کہہ رہے کہ نکل جانے لگے راستے میں نکل جائے. تو بھائی مدعا یہ رکھو, مدعا یہ رکھو, کچھ نہیں جانتے ہم نے تو میدان مینا میں جانا ہے, ہم نے تو عرفات میں جانا ختم ہو گئی. معاملہ آسان ہو جائے گا, بلند تیز نہیں ہوگا, ٹینشن نہیں بڑھے گی. یہ ان کا کام ہے, ہمارا کام ہے کہ اپنا ضرورت کے کام ساتھ لے کے چھوٹا سا بیٹھ کر یاد کریں. یہ تو انتظامیہ والے بتائیں گے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جوڑا کپڑوں کا سوال کر لینا مینا کے لیے. یہ پورا مریض کیس ماشاء اللہ ہندو بس کے برابر ہوتے ہیں, وہ ساتھ لے جاتے ہیں. ماشاء اللہ ہندو بس دیکھیے اتنا لمبا مریض کیس, کیا بلکہ چھوٹ بس لے جاتے ہیں. اللہ کے بندو اتنا سامان اٹھا کر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ضرورت کی چیزیں لے جاؤ, ضرورت ایک جوڑا رکھ لو, احرام کا جانا ہوگا ایک جوڑا رکھ لو. اور کسی طرح کوئی منجن ہے یا ٹوتھ پیسٹ ہے آپ نے وہاں کرنا ہوگا, مسواک ہے وہ رکھ لو, یا اسی طرح کو بال بنانے کی کوئی کینچی ہے, یا آپ کے پاس آئینہ ہے, یا کوئی مشین ہے, یا ناخن دراز, جن چیزوں کی ضرورت رکھ لو. بس ضرورت کی چیزیں رکھ لو. اور اوپر اڑنے کے لیے ایک طرح چاہتا ہے رکھ لو, اور مختصر سامان لے جاؤ.
संभालना مسئلہ ہوتا ہے. آخر اس کو لے کے بھی آنا ہے تو مختصر سے سامنا تیار کر کے بیٹھے رہو. جب حکم آئے گا تب سے چلے گا. ہم کی طرح انگریزی کی طرح مولانا جب فرمانے کے نکل جاؤ تو ہم تیار بیٹھے ہوئے 8 ذوالحجہ کو یا 7 کی شام کو یہاں سے ہمیں بسیں لے جائیں گی, تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے اور ہم مینا پہنچ جائیں گے. مینا ہمارا جو خیمہ ہوگا وہاں پہنچ جائیں گے. بھائی ہر ایک کو اس کے حصے کی جگہ ملے گی, کسی کو خیمے سے باہر نہیں رکنے دیا جائے گا. یہ معلم کا فرض ہے, ہمارا فرض ہے, سب کچھ آ جائے گا. دوسری ہے کہ کسی کو کنارے میں جگہ ملے گی, کسی کو درمیان میں جگہ ملے گی, نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور وہاں ویسے قبر کا منظر ہوگا, قبر میں بھی وہاں ایسا ہی ہے کہ برابر لیٹتے ہیں بھائی. درمیان میں چھوٹی سی وہ دیوار ہوتی ہے قبر کی حالت کی, ورنہ سب بھی وہاں ہے, مرد بھی وہاں ہے, خالی بھی وہاں ہے, مولوی بھی وہاں ہے, صوفی بھی وہاں ہے, متقی بھی وہاں ہے, مفتی بھی وہاں کا وہاں ہے. تو وہاں آپ لیتے رہیں گے, قبر کا منظر ہوگا. اور جگہ بھی تقریباً قبر جتنا رکھی قبر میں جتنا لیٹ رکھا ہے اتنا جگہ کی انہوں نے, تو قبر کی جگہ ان کی جائے گی. اور یہاں سے تجربہ قبر کا زمانہ مقصود ہو کہ وہاں جتنا یہاں جگہ ہے وہاں, البتہ قبر میں تو پہلے کے بل لیٹنا ہوتا ہے, یہاں سیدھا لیتے گی جگہ ہوگی کتنا انہوں نے عنایت کی ہے. اس زمانے میں تو بھائی پہلے زمانے میں تو قبر میں گدے نہیں ہوتے تھے, اب سب لوگ رکھنے لگے ہیں اور محلے میں اس کی سزا کرتی ہے کہ یہاں قبر کی جگہ پر گدے بھی دیتے ہیں. آپ کو لگتا بھی ہے اور سچی بھی دے رہے ہیں. وہاں آپ تشریف لے جائیں گے. 2 بڑے سے خیمے ہیں, حال بنائے ہوئے, درمیان کی دیواریں نکال دی جائیں گی. ایک حصہ خواتین کے لیے مخصوص ہوگا, ایک حصہ مردوں کے لیے مخصوص ہوگا. خواتین کا حصہ مشرق کی جانب رکھا جائے گا اور مردوں کا جو وہ ہے بڑا خیمہ وہ مغرب کی جانب سے, مشرق نہیں سمجھنے کی جانب ہے, یہاں تو مشرق اور ہے. خواتین کا حصہ جو ہے وہ مردوں کا حصہ قبلے کی جانب ہوگا اور عورتوں کا حصہ اس کے حصے کی جانب ہوگا. وہ صرف اس لیے کہ جماعت جب ہو, مرد جب نماز پڑھا رہے ہوں تو عورتیں اگر اس خیمے میں رہتے ہوئے امامت کی ابتدا کرنا چاہیں تو کر سکتی ہے. ان کو کوئی ضروری نہیں خود نماز پڑھ لیا کرے. یار عورتیں ایک جگہ ہوں گی, مرد ایک جگہ ہوں گے. اور وہاں بات یہ ہے, پہلے میں نے کیا تھا, یاد رکھو پردے کا اہتمام رکھو. پردہ جو ہے نا ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے. اور حج میں تو خاص طور پر بہت سارے حضرات وہاں اپنی خواتین کی ملاقات کے لیے اس پردے کے اندر سر ڈالتے ہیں جس طرح اربوں کا اونٹ خیمے میں سر ڈالتا ہے. اور مثال مشہور ہے, کہتے ہیں کیملین عرب آؤٹ, تو اونٹ اندر داخل ہو گیا اور عرب کی سارا باہر ہو گیا. بھائی اربوں کے اونٹ نہ بنا. اپنی خواتین سے ملنا چاہتے ہو تو دوسری خواتین کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دیکھتے ہو, نہ میری زبان چلے میں تو آپ نہیں کرتے, لیکن دوسری خواتین تو بھائی پریشان تو ہوگی نا. اس لیے اس طرح مت رکھو اندر. اگر بہت زیادہ ضرورت کی ہے ان دنوں میں ٹھیک ہے, ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں خواتین کی, مردوں کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں, ان کو ان کی دیکھ بھال. آخر ہم نے واپس اسی گھر میں جانا ہے. لوگوں کو ہنسی آ گئی, ہنسنے کی ضرورت نہیں بھائی, یہ فطرت ہے. لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ یہاں اخلاقی تمام حدوں کو ہم پھیلاؤں گا. بھائی بہت سی شکایتیں آتی